اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ اور جہاں سے آپ نکلیں تو پھیر لیں، تو جہاں سے آپ نکلیں اور جہاں سے آپ نکلیں تو پھیر لیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، بے شک وہ یقیناً حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، یقیناً وہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اور اللہ بے خبر نہیں ہے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سفر ہو یا حضر، گھر میں ہو یا باہر، جہاں پر بھی آپ ہوں تو نماز پڑھنے کی سمت قبلہ ہے بیت اللہ، اس کی طرف آپ منہ کر کے اور نماز پڑھو، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے تمہارے لیے۔ آدمی اپنی سوچ کے مطابق کوئی عبادت نہیں کر سکتا، کرتے ہیں لوگ لیکن وہ غلط ہے۔ عبادت کے لیے قاعدے، قوانین، طریقہ سب اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلْأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جہاں سے آپ نکلیں، یہ اسی طرح ہے پھر، تو جہاں سے آپ نکلیں تو نہیں، اور جہاں سے آپ نکلیں تو پھیر لیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اے مسلمانوں، یہ بریکٹ میں لکھنا مسلمانوں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اے مسلمانوں تو پھیر لو اپنے چہرے کو، اپنے چہروں کو، چہر جمع ہے تو پھیر لو اپنے چہروں کو اس کی طرف، شطرہ منا اس کی طرف، یعنی مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف۔ تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت، مگر وہ لوگ جنہوں نے
ظلم کیا ان میں سے مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے فلا تخشوہم تو تم ان سے نہ ڈرو، فلا تخشوہم تو تم ان سے نہ ڈرو، وخشونی اور مجھی سے ڈرو، وَلْأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ اور تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت تم پر، تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت تم پر، اور شاید کہ تم ہدایت پاؤ، اور شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ اب کوئی آدمی اگر یہ سمجھے کہ یہاں پر اس آیت کو دہرایا گیا ہے یا اس کے ایک حصے کو، تو یہ آپ بات سمجھ لیں کہ قرآن کسی بات کو دہراتا نہیں، قرآن کسی بات کو دہراتا نہیں۔ کبھی کوئی تاکید والی بات ہوتی ہے کہنے کے لیے، تو پہلی بات اگر ہلکے انداز میں کہی گئی ہے تو وہی بات دوسری جگہ شدت یا مضبوطی کے ساتھ کہی گئی، تو یہ دہرانا نہیں ہے، اس کو دہرانا نہیں کہتے، اس کو وضاحت کہہ سکتے ہیں، تشریح کہہ سکتے ہیں، مزید جو ہے حکم میں شدت کہہ سکتے ہیں، دہرانا نہیں۔ یہ دہرانا کلام کی خوبی نہیں ہوتی، قرآن تو خوبیوں والا ہے نا، دہرانا کلام کی خوبی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں بعض مفسر نے کہا کہ فلاں لفظ زائد ہے، ترکیب کے لیے آیا ہے، گرامر کے لحاظ سے ہے، لیکن اس کا معنی کوئی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ قرآن میں کوئی حرف بھی زائد نہیں، کوئی حرف قرآن میں زائد نہیں ہے، صرف نظم بنانے کے لیے نہیں آیا ہے، اس کا بھی کوئی مقصد ہے، بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ یہ قرآن کی خوبیاں ہیں اس کلام کی۔ تو یہاں پر جو دو دفعہ یہ بات آئی ہے تو دہرایا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سفر حضر میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کر پھر حضور کو بھی مخاطب کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ سفر حضر میں تم مسجد حرام کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر لو، اور تاکہ تم پر لوگوں کی حجت قائم نہ رہے، حجت قائم نہ رہے یعنی لوگوں کے پاس تمہارے اوپر اعتراض کرنے کی کوئی دلیل باقی نہ رہے، تم اپنے جو وہ کہتے تھے نا پہلے کہ ہمارے قبلے کی طرف تم نماز پڑھتے ہو، اب وہ بات تمہارے اوپر نہ رہے، تم اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، تو لوگوں پر کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، مگر وہ لوگ اعتراض کرنے والے جو حد سے بڑھ گئے ہیں تو تم ان سے نہیں ڈرو، ان کا خیال نہیں کرو، مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ لوگ یہ کہتے رہیں گے کہتے رہیں گے کہتے رہیں گے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم جب اپنے دین کو سمجھ لیں کسی حد تک تو پھر لوگوں کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں ہمیں۔ مثلا کوئی نوجوان داڑھی رکھتا ہے اور لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے،
کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی کہتا ہے ملا ہو گیا فلاں وغیرہ، پھر اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے۔ کوئی نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اور الحمدللہ اس کراچی کے شہر اور دوسرے بڑے شہروں کے نوجوانوں نے 9/11 کے بعد ہی داڑھیاں رکھی ہے زیادہ، 9/11 کے بعد، اس لیے کہ 9/11 وہ تھا نا پکڑ دھکڑ داڑھی والوں کو ادھر ادھر فلاں، تو ہمارے معاشرے میں اب میں کبھار جب شادیوں میں یا ولیمے میں جاتے ہیں تو 70% نوجوان جو ہوتا ہے وہ داڑھی والے ہوتے ہیں، 70%۔ تو ان کو تو معاشرے سے کسی نے نکال نہیں دیا، یا ان کے لیے رزق کے دروازے بند ہو گئے۔ تو یہ استقامت ہے اور یہ خوبی آدمی میں ہونی چاہیے کہ میں نے اب اگر دین اسلام کا راستہ اختیار کیا ہے تو لوگ تو کہیں گے۔ اچھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، حدیث شریف ہے کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے فساد کے زمانے میں میری ایک سنت پر عمل کیا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کیوں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا؟ شہید تو ایک دفعہ قتل ہو جاتا ہے نا، لیکن دینی آدمی کو اور داڑھی والے کو، نمازی کو، ایماندار کو بار بار لوگ قتل کرتے ہیں اپنی زبان سے، طنز تشنیع سے، وغیرہ وغیرہ سے، اس لیے اتنا بڑا ثواب۔ اور اس میں یہ نہیں کہ صرف حلوہ کھانا ہی سنت ہے، حلوہ کھانا ہی سنت نہیں، پھر تو کوئی اعتراض ہی نہیں کرے، وہ کہے گا مجھے بھی دو۔ امت میں جب فساد آ جائے اور وہ سنت ان کو چھوڑ دیں، حلوہ کھانا تو کسی نے چھوڑا ہی نہیں ہے، تو پھر اس زمانے میں سنت پر عمل کرنا اتنا بڑا جہاد ہے۔ ٹھیک ہے، کما ارسلنا نہیں بخشونی ولاتم نعمتی علیکم لعلکم تہتدون، اور میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، انعام، نعمت، رحمت، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اللہ کی طرف سے۔ یہ بھی بڑی بات ہے اس آیت میں، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، تم ہدایت پا جاؤ۔ خدا فرماتا ہے تو بس بات ہی ختم ہوگی۔ اس لیے امت مسلمہ کے لیے آج بھی قرآن کا یہ پیغام ہے کہ خدا ہی سے ڈرو، اور یہ اللہ نے کہا ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں گا اور تم ہدایت پا جاؤ۔ تاکہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جس طرح ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول، جس طرح ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول، پھر منکم ہے تم ہی میں سے، تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو پڑھتا ہے تم پر ہماری آیتوں کو، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں،
اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت، اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت۔ اور سکھاتا ہے تمہیں وہ جو نہیں تم جانتے تھے، اور سکھاتا ہے تمہیں وہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے تم پر کہ تمہیں میں سے ہم نے ایک رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، کتاب و حکمت تمہیں سکھاتا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد رسول اللہ کی سنت بھی ہے، گہرائی علم کی گہرائی بھی ہے، قرآن کی گہرائی بھی ہے، اور وہ باتیں تمہیں وہ علم سکھاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو یا تم یاد رکھو مجھے، میں یاد رکھوں گا تمہیں، تم یاد رکھو مجھے، میں یاد رکھوں گا تمہیں۔ اور تم شکر کرو میرا اور نہ میری ناشکری نہ کرو، اور تم شکر کرو میرے لیے بھی ہو سکتا ہے، تم شکر کرو میرے لیے اور ناشکری نہ کرو میری، اور ناشکری نہ کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو میری۔ اصل میں ولا تکفرون تکفرون ہی تھا، یا حذف ہو گیا، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سب چیزوں کا اب خلاصہ تقاضا کیا ہے؟ یہ کہ تم مجھے یاد کرو، یہ نہیں کہ ہو کر کے 4000 دفعہ 7000 دفعہ، یہ یاد کرنا نہیں ہے۔ یہ جو تمہیں میں نے دین دیا ہے، احکامات دیے ہیں، ان سب پر عمل کر کے مجھے یاد کرو، تو اس کے بدلے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا کہ تمہیں معاملات میں، واقعات میں، تاریخ میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں، دشمنوں کے حملوں میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اب آدمی صرف تسبیح سے تسبیح پڑھ لے، باقی کچھ بھی نہ کرے، تو یہ کیا ہوا خدا کا ذکر؟ اس کا مطلب یہ آیت کا ہے کہ وہ جو احکامات اللہ نے دیے ہیں زندگی گزارنے کے، وہ اللہ کو پیش نظر رکھ کر کے ادا کیے جائیں، یہ خدا کا ذکر ہے، یہ خدا کی یاد ہے۔ جس کو خدا کی یاد ہوگی وہ کسی پر ظلم کیوں کرے گا؟ جس کے خدا سامنے ہوگا وہ چغلی کیوں کھائے گا، غیبت کیوں کرے گا، کم کیوں تولے گا، جھوٹ کیوں بولے گا؟ مانا یہ سب کام تب ہوتے ہیں جب ہم خدا کو بھول جاتے ہیں۔ یہ خدا کا ذکر، یہ جو زبانی پریکٹس ہوتی ہے نا ہماری، یہ اصل ذکر نہیں ہے۔ لیکن قلب کی صفائی کے لیے اللہ کا ذکر کرنا، تزکیے کے لیے، وہ بھی جائز ہے، لیکن یہ رسم و رواج والا جو معاملہ ہے نا، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ رسم و رواج والا جو معاملہ ہے، رسمی جو عبادت ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ سمجھ کر کے جو سجدہ کیا جائے اس کی لذت ہی کچھ اور ہے،
ایک سجدے کی، ایک رکوع کی، قیام کی، اللہ کے ایک نام لینے کی، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ٹھیک ہے، پھر آئندہ باقی۔ شاید اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتا، یہ بندوں کے لیے، کہ اگر بندے جو ہے وہ پورا کریں گے شرط کو تو پھر ہاں مشروط ملے گا، اگر شرط کو پورا نہیں کریں گے تو پھر شاید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیہ وسلم۔ اللہم ارحمنا وانصرنا وعافنا واہدنا وارزقنا واحفظنا واشفنا ربنا انک رؤوف رحیم۔ لا الہ الا اللہ۔